الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى في مقام آخر وكل من عليها فان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے. انسان نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے دنیا سے جائے گا. لہٰذا خوش نصیب ہے وہ شخص جو پیدائش اور موت کے درمیانی عرصے کو اللہ رب العزت کی یاد میں گزار دیتا، اور وہی بندہ کامیاب ہوتا. ہمارے شیخ ہمارے مرشد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی اس بات کی اعلیٰ مثال ہے. آج کے دن بیان کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جب پیچھے بڑے نہیں رہتے، دعا کرنے والے نہیں رہتے، تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے. سب کچھ دنیا سے جانا ہے. جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے تو میں سوچتا تھا جب ان کی خبر وفات کی ملی، کیونکہ ان سے الحمدللہ ملاقات بھی تھی اور محبت کا تعلق بھی تھا بہت زیادہ. تو میں سوچ رہا تھا کہ جب ہمارے سردار اور آقا اس دنیا کے کائنات کے وجہ تخلیق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا ہوگا تو صحابہ کی کیا حالت ہو. ان پہ کتنا بڑا غم کا پہاڑ ہوگا، کس طریقے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہوگا اور پھر قبر مبارک میں اتارا ہوگا. کتنا مشکل اور بھاری وقت ہوگا، اس کا اندازہ جو ہے وہ ذہن. حضرت جی کی شخصیت تھی کمال قسم کی تھی. جو ان سے ملتا تھا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا. جو ان کے بیان میں جاتا تھا اس کی زندگی اللہ تعالیٰ بدل دیتا تھا. کمال کی نسبت ان کے پاس تھی. 1953 میں 1953 میں ان کی پیدائش ہوئی 1 اپریل. جنگ کے ایک علاقے میں ان کے والد اور والدہ دونوں جو ہیں وہ نیک لوگ تھے. والد ان کے حافظ قرآن تھے، لدتا ان کا نام تھا، اور ان کا یہ معمول تھا
اور حضرت فرماتے تھے کہ میں نے ان کی آخری عمر تک یہ معمول دیکھا کہ وہ ایک ہفتے میں ایک قرآن ختم کر دیں، یعنی کہ ہر روز ایک منزل قرآن پاک پڑھنے کا معمول تھا۔ جمعرات کو شروع کرتے تھے، جمعرات کو ختم کر دیتے، یہ معمول تھا۔ جمعے کو شروع کیا، جمعرات کو ختم، معمول تھا۔ حافظ قرآن بھی تھے، ان کی والدہ تہجد گزار تھی۔ حضرت خود واقعہ سناتے ہوتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور لیٹا ہوتا تھا تو تہجد میں میری آنکھ کھل جاتی تھی، اپنی والدہ کو میں دیکھتا تھا، مصلی پہ ہوتی تھیں، اور جب وہ نماز پڑھ لیتی تھیں تو پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھیں۔ اور میں بچہ تھا، مجھے سمجھ تو نہیں آتی تھی کہ کیا مانگ رہی ہیں، لیکن وہ میرا نام بھی لیتی تھی اور وہ دعائیں کر رہی ہوتی تھیں رو رو کے، اور جب میرا نام لیتی تھی دعا کے اندر تو تب اپنے نام کو سننے کے بعد میں سکون سے سو جایا کرتا تھا۔ تو یہ ایک ماں بھی تھی۔ یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے بچوں کے لیے آج رو رو کے دعائیں کریں گے تو ہی کوئی معاملہ بنے گا، یہ پکی بات ہے۔ اور شروع سے ہی حضرت کے اندر نیکی کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی تھی، نیکی کا ذوق اور شوق تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے حفظ قرآن کا بہت شوق تھا، تو میرے جو بڑے بھائی تھے ماسٹر صاحب، تو وہ مجھے کہتے کہ نہیں اس نے اسکول کا بھی پڑھنا ہے، تو میں نے کہا میں نے قرآن بھی حفظ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ایسا کرو کہ اسکول میں کتنا سبجیکٹ ہے تمہارے؟ تو حضرت نے فرمایا 8 سبجیکٹ پڑھتا ہوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے 9 سبجیکٹ آپ قرآن مجید بھی پڑھ لیں، 8 سبجیکٹ کو بھی ٹائم دیں تھوڑا تھوڑا، قرآن کو بھی ٹائم دیں۔ اس طرح قرآن بھی پڑھنا شروع کیا، اور جب 2 مہینے کی چھٹیاں ہوئیں گرمیوں کی تو اس میں ہمارے بچے تو کھیلتے ہیں ارد گرد جو ہے وہ، اور بچوں کی جو دلچسپی یا مصروفیات اور طرف ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس 2 مہینے کی چھٹیوں میں نے 6 سپارے حفظ کر لیے، 6 سپارے حفظ کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عصری تعلیم حاصل کی، UT سے الیکٹریکل انجینئر بنے۔ لمبی جو ہے نا وہ ان کی داستان، حالات فقیر باقاعدہ کتاب ہے جس میں پوری ان کے حالات زندگی لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور واقعہ ہے بچپن کا جو کہ واقعی میں نے شاید آپ لوگوں کو پہلے بھی سنایا ہو، لیکن کمال کا واقعہ ہے۔ میں جہاں بھی سناتا ہوں نا تو ایک طرح سے نا ایک اندر کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے، روح تازہ ہو جاتی ہے۔ چھوٹی کلاس میں تھے تو اسکول کے اندر جو ہے وہ جب اختتام ہوتا ہے سیشن کا تو اس پہ جو ہے وہ تقریب رکھی جاتی ہے جس میں انعامات کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے بعض کا اسکول والے گیسٹ کو بلا لیتے ہیں، علاقے کے MP کو بلا لیا تو بچوں میں جو ہے شیلڈ تقسیم کی۔ اسی طرح پروگرام حضرت کے جو ہے وہ اسکول میں بھی ہوا، اور حضرت کو جو ہے وہ ان کے جو استاد ہیں ان کی ڈیوٹی لگی کہ بھی آپ نے ان کو نعت تیار کروانی ہے، کیونکہ جب اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں تو اس کے اندر تلاوت قرآن مجید بھی ہوتی ہے، نعت بھی بچے پڑھتے ہیں، پھر وہ تقریب جو ہے وہ اس میں بقایا کام بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت کی ڈیوٹی یہ لگی، ٹیچر کی ڈیوٹی لگائی کہ بھی آپ نے اس بچے کو، احمد نام تھا، حضرت اپنا نام ہے، حضرت واقعی خود سناتے ہوتے ہیں، آپ سن بھی لیجیے گا، حضرت نے اس میں اپنا نام احمد بتایا۔ یہ واقعات حضرت نے خود، ہمارے اکابر کا طرز رہا ہے، وہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ کبھی بھی نہ ڈائریکٹ نہیں بتائیں، کیونکہ کچھ سمجھانا مقصود ہوتا تھا، اس واقعے سے ایک چیز سمجھانا مقصود ہے۔ تو حضرت اپنا نام وہاں پہ احمد بتایا کہ احمد ایک بچہ تھا، پڑھتا تھا کلاس میں، تو احمد کو جو ہے وہ ان کے استاد نے جو ہے وہ نعت تیار کروائی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، اپنے برائے کا غم کھانے والا۔ اب یہ نعت تو تیار کروا دی، جس ٹائم پڑھنی تھی جس دن، تو احمد کو اسٹیج پہ بلایا گیا، احمد جو ہے آئے، انہوں نے جو ہے تلاوت نعت پڑھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، والا کو والے کر دیا، والے میں زیادہ عزت ہے، زیادہ احترام ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، اپنے برائے کا غم کھانے والے۔ واہ واہ۔ تو اب جب یہ نعت پڑھ لی پوری تو وہ جو MP صاحب بیٹھے تھے سامنے تو انہوں نے نوٹ کر لیا کہ بچے نے نعت صحیح نہیں پڑھی، نعت اصل میں یہ نہیں ہے۔ خیر، تو جب تقریب ختم ہو گئی تو اس کے بعد جہاں پہ ٹیچروں کی گیدرنگ ہوتی ہے، پھر یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں کھانا وغیرہ سرو کرتے، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ
انہوں نے یہ بات کہہ دی بھائی آج کل جو استاد ہیں وہ استاد جو ہیں بچوں کو نعت بھی صحیح طرح تیار نہیں کرواتے، کوئی پوری پراپر تیار نہیں کرواتے، اس طرح کی بات کر دی کوئی. تو وہ ٹیچر وہیں بھی موجود تھے، ان کو بڑا محسوس ہوا کہ ہاں بھائی واقعی اس بچے کو نعت تو میں نے تیار کرائی تھی، اور نعت یہ تیار کرائی تھی اس نے پڑھ جو ہے وہ غلط دی، اور اس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ پورے مجمع میں یہ بات سننے کو مل رہی ہے. ظاہر سی بات ہے بندہ بےعزتی محسوس کرتا ہے. ٹیچر نے بھی کی، ٹیچر کو غصہ بھی آیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا. بہرحال بات آئی گئی ہوئی، تو اگلے سیشن میں جو ہے وہ اسلامیت کی کلاس چل رہی تھی، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹیچر نے پوچھا کہ بھائی بتائیں ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے. اب کلاس سے پوچھا، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. یہ احمد وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. جب ٹیچر کی نظر پڑی ان کے اوپر کہ انہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، تو ٹیچر کو پرانا واقعہ بھی یاد آ گیا. اچھا جی ان کی وجہ سے میری جو ہے وہ مجھے باتیں سننے کو ملی تھی. تو ٹیچر نے احمد کو کھڑا کیا بھی کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے. احمد چپ، کوئی جواب نہیں دیتا. ٹیچر سے قریب گئے، کہا بھائی میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کوئی سوال پوچھ رہا ہوں، تم کو سنائی نہیں دیتا، تم جواب دو. احمد خاموش. ٹیچر کو مزید غصہ آیا کہ بچہ جو ہے نا وہ جان بوجھ کے جواب نہیں دے رہا. ٹیچر نے جو ہے زور سے تھپڑ لگایا احمد کے اوپر، تو گال جو ہے سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. ٹیچر نے پھر پوچھا کہ بتاؤ، تو یہ پھر خاموش، کچھ نہیں بولے. اتنے میں جو ہے وہ ریسرچ کی گھنٹی جو ہے وہ بیل بج گئی. ٹیچر کو مزید غصہ آ گیا. وہ ٹیچر کہتے ہیں کہ میں ابھی جو ریسرچ کا ٹائم ہو گیا، تم باہر جاؤ اور واپس آ کے تم سے دوبارہ میں یہ سوال پوچھوں گا، اگر تم نے جواب نہ دیا تو میں تمہاری چمڑی دے دوں گا. ٹیچر غصہ آ گیا کہ بھائی میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں، اس کا سوال کا جواب تو ہر کسی کو آتا ہے، یہ کیوں جواب نہیں دے رہا بچہ. خیر ریسرچ ہوئی، ریسرچ کے بعد واپس آئے. ٹیچر نے دوبارہ کھڑا کیا، پوچھا بھائی بتائیں ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے بتا دیا، ہمارے آخری نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب نام سنا ٹیچر نے تو ٹیچر کو کچھ ہوا کہ بھائی معاملہ کچھ اور ہے، یہ بچے کو نام آتا تھا پہلے اس نے بتایا کوئی وجہ ہوگا. تو ٹیچر قریب گیا، شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا، پوچھا بچے کیا وجہ ہے کہ تم نے جو ہے وہ پہلے نام نہیں بتایا. واہ واہ. اس پہ جو احمد کا جواب سننے والا تھا، اور پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ جواب. فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی ہمارے آخری نبی کا نام، ہمارے پہلے نبی کا نام جو ہے وہ بے وضو نہیں لینا. جب آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے، تو مجھے پتا تھا نام کیا ہے، لیکن چونکہ میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں جواب نہیں دے رہا تھا. جو اب ریسرچ ہوئی تو میں باہر گیا، وضو کر کے آیا، اب چونکہ میرا وضو تھا تو میں نے آپ کو نام بتا دیا. تو یہ عزت و تکریم، یہ ادب تھا. یہی وجہ تھی کہ اس بیان کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی، کانوں سنا بھی. حضرت ہمارے تھے وہ بھی یہ نہیں کہ بندہ کھلا بتاتا، اس میں بھی واقعہ کچھ اور تھا. حضرت فرماتے ہیں حضرت اپنے شیخ کا قصہ بتا رہے تھے. ایگزیکٹلی تو مجھے یاد نہیں ہے، اس میں بات اس طرح سے انہوں نے کی کہ مسجد میں تھا اور میں مسجد میں جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بندہ میرے پاس آیا اور ہمارے سالکین میں سے کوئی تھا، مطلب پیر بھائی ہوتے ہیں ان میں سے تھا. تو مجھے آگے کہتا کہ تم کو آپ سے کی 100 مرتبہ زیارت ہوئی ہے. تو میں اس بات پہ حیران تھا کہ اس کو ایسا پتہ لگ گیا. یہ بات تو خالی میں نے اپنے مرشد کو بتائی تھی، اپنے شیخ کو، ان کے ہمارے دادا شیخ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بتائی تھی خالی میں نے یہ بات. یہ بندہ مجھے آگے کہتا ہے کہ آپ کو اتنی، میں اس کی شکل دیکھ لوں گی، اس کو کیسے پتہ لگا. تو پھر اس نے بندے نے بتایا کہ وہ تمہارے شیخ جو کھڑے نا، میں ان کے پاس گیا تھا بات کرنے کی کوئی وقت. انہوں نے کہا کہ تمہیں بندہ نظر آ رہا ہے بیٹھا ہوا، اس کو 100 مرتبہ زیارت ہو چکی ہے آپ سے. تو اس طرح سے واقعہ پتہ لگا. اور اس کے بعد جب ہم اندر تھے، جب جنازہ ہو گیا حضرت کا، تو جو ذمہ دار لوگ تھے یعنی جن کو حضرت سے اجازت خلافت تھی، تو ان کو علیحدہ بلایا تھا شیخ صاحب نے. تو وہاں پر حضرت کے اجل خلفاء میں سے ہیں حضرت پیر اسلم صاحب دامت برکاتہم، پروفیسر اسلم دامت برکاتہم، یہ ہوتے ہیں اسلام آباد میں، بڑی روحانی شخصیت ہیں وہ بھی.
حضرت کے ساتھ رہے، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا. کہتے ہیں کہ ایک بار ایک بندہ جو ہے نا وہ پیچھے پڑ گیا حضرت کے. حضرت مجھے بتائیں کہ آپ کو کتنی بار آپ سب کی زیارت ہوئی ہے؟ حضرت نے ٹال دیا، نہیں بتایا. دوبارہ پوچھا، پھر ٹال دیا. تیسری بار پوچھا، پھر ٹال دیا. تو اگلی بار اس نے پیر پکڑ لیے حضرت کے کہ حضرت مجھے بتا دیں کتنی بار ہوئی ہے، میں آپ کے پیر نہیں چھوڑوں گا. حضرت نے پھر اس کو ٹالا، لیکن وہ نا جان نہیں چھوڑ رہا تھا. کہتے نہیں میں آج پوچھ کے جاؤں، مجھے آپ بتائیں آپ. تو حضرت فرمایا بچے جب تک 100 مرتبہ زیارت ہوئی تھی تب تو وہ لکھا تھا. جب حضرت فرماتے ہیں کہ جب زیارت ہوتی تھی میں اپنی ڈائری میں لکھ لیا کرتا تھا. 100 مرتبہ زیارت کو میں نے لکھا ہے، اس کے بعد کتنی مرتبہ ہوئی میں نے کبھی کاؤنٹ ہی نہیں کیا، کبھی جو ہے وہ شمار ہی نہیں کیا اس نے. اور بہت کثرت سے ہوتی تھی. اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے حج پہ بلایا، تو حج پہ ساتھی تھے ہمارے مدینہ میں، کمرے میں ساتھ تھے. وہاں پہ جب حج پہ جاتے ہیں تو گروپ بنا دیتے ہیں، تو ایک بندے ساتھ تھے، جوڑے پول کی علاقے میں رہتے ہیں. کا نام جو ہے وہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، حفیظ اللہ بھائی. حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت ان کے مرید ہیں، اور ادھر مسجد کے امام بھی ہیں. ادھر ہربنسپورے کا جو اسکول ہے، جو ہربنسپورے میں آگے وہ نہیں ہے تھانہ، اس سے پہلے کوئی اسکول ہے وہاں پہ وہ پڑھاتے بھی ہیں، اپنی مسجد بھی ان کی. تو انہوں نے مجھے کہا، ان سے گفتگو ہوئی ساتھ، تو پیر صاحب کا تذکرہ آیا، تو وہ کہتے اچھا آپ حضرت سے ملا سکتے ہیں ہمیں؟ ملوا لیں گے، مسئلہ نہیں. حضرت بھی ان دنوں میں حج کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے مکہ مکرمہ کے اندر، اللہ کی شان. تو میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ملاقات کر لیں گے ان سے، تو لے جائیں گے. جب میں ان کو ساتھ لے کے گیا تو انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ ان کو خواب میں زیارت ہوئی آپس وسلم کی. خواب دیکھا انہوں نے، اور دیکھا کہ آپس وسلم جو ہیں وہ مٹی اٹھا رہے، اور مٹی اٹھا کے جو ہے نا وہ آپس وسلم اس طرح ہے، اور ساتھ جو ہے وہ پیچھے حضرت شیخ الغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں. آپس وسلم مٹی اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے جو ہے نا ہاتھ میں ڈالتے ہیں حضرت پیر صاحب کے، اور حضرت پیر صاحب جو ہے مٹی کو اٹھا کے پھر آگے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. یہ خواب جو ہے وہ انہوں نے دیکھا. اور اس خواب کو جب انہوں نے اپنے شیخ حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم کو بتایا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت جی کا مقام دکھایا ہے. کیا مقام ہے؟ کہ وہ ڈائریکٹ فیض حاصل کر رہے ہیں آپ وسلم سے اور آگے بانٹ رہے ہیں. تو ایسی شخصیت جو تھے ہمارے حضرت تھے. اندازہ کیجئے 2011 میں جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، جو ہمارا مرکز ہے. وہاں بیانات ہوئے اور وہاں پہ لوگ مرید ہیں. اور آج مجھے میرے علم میں آیا کہ وہاں ہندوستان میں 60 کے قریب ان کے خلفاء ہیں، 60 کے قریب ہندوستان کے اندر. یہ بہت بڑی بات ہے. اور غالباً اگر میں یہ صحیح یاد کر رہا ہوں تو وہ ہمارے حضرت جی کو جو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسند ہے، جو چار پہ تھی، وہاں بیٹھنے کا شرف پہ ملا، وہاں پہ لے گئے تھے. اور دیوبند جب تشریف لے گئے تھے تو اس کی پوری کارگزاری ایک کہہ لیں کہ کیا کہیں گے اس کو، ایک اس کے اندر ہے موجود. ایک میں نے ایک بار شیئر بھی کیا تھا واٹس ایپ کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ، ابھی آپ نے پڑھا، لمبی تحریر ہے، تحریر موجود ہے. اور یہ وہاں کے لوگوں نے تاثرات قلم بند کیے ہیں، وہاں کے تھے لکھنے والے انہوں نے، تو وہ بھی انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. تو یہ بڑے حیران ہوں. اچھا اس میں دیکھیں ہمارے اللہ والوں کا جنازہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت کے جنازے میں بھی بلا مبالغہ میں بات کرتا ہوں، بعض لوگ مبالغہ بھی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن 1 لاکھ آدمی تو ضرور ہو گیا ہوگا، کیونکہ 44 ایکڑ کی تو وہ جگہ ہے تقریباً. تو وہ پوری فل تھی، مسجد فل تھی، اور پھر سڑکوں پہ لوگ بہت دور دور تک پہنچے ہوئے تھے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محتاط، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کتنے لوگ تھے، لیکن محتاط کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی 1,00,000 تعداد پہنچ گئی ہوگی، کوئی اس میں شک نہیں ہے. تو اللہ والوں کے جنازے ایسے ہی بڑے ہوا کرتے ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ جس میں کہتے ہیں کہ اللہ یعنی کہ جس نے جو ہے بہت زیادہ اہمیت کو بڑھا دیا، وہ قدر بڑھا دی بہت زیادہ. قدر تو پہلے بہت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ یہ کہ دارالعلوم دیوبند سے دونوں برانچز جو دارالعلوم دیوبند کی ہیں، وقف اور دارالعلوم دیوبند دونوں، وہاں سے باقاعدہ تعزیتی خط جو ہے وہ حضرت کے صاحبزادگان کو آیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کم بات نہیں ہے. ہمارے بڑے اکابر جو ہیں وہ دنیا سے گئے ہیں، لیکن کبھی ایسا میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو، میرے علم میں نہیں ہے.
بہت بڑی بات ہے، اور ایک بہت بڑے اللہ والا نے مجھے ایک بات بتائی، اور واقعی یہ درست بات ہے۔ انہوں نے دیکھا ہوگا حضرت نفیس حسین حسینی رحمۃ اللہ علیہ، سوری حضرت نفیس شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، اور ایک اور ہاں خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ، کہتے کہ یہ جو حضرات تھے نا، مطلب اپنے دور کے جو بہت بڑے بڑے لوگ تھے، کہتے آج کے دور کی یہ شخصیت حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ شخصیت تھے۔ اور پھر دیکھیے کچھ باتیں اور کرتے ہیں گزارشات پر انشاءاللہ، اس کا دل تو کرتا ہے باتیں کرتا چلا جائے انسان۔ اور یونیورسٹی کے زمانے میں اللہ اکبر کبیرہ، ہم جو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو بس پڑھا اور اس کے بعد اور لغویات میں مصروف ہو گئے۔ حضرت کا معمول تھا کہ پڑھنا اور پھر یا مراقبہ کرنا۔ جب پڑھائی سے فارغ ہوتے تھے تو بعض وقت مراقبہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ اشراق کی نماز پڑھی، اس کے بعد مراقبے میں چلے گئے، پھر ظہر کی اذان کے وقت جو ہے مراقبے سے ہوتے 8 گھنٹے کا لگاتار مراقبہ، اتنا اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور بے شمار واقعات ہیں۔ ان کی کتاب ہے لاہور تا خاک بخارا، لاہور تا خاک بخارا کتاب بھی ہے، اور اس کی تحریر بھی واٹس ایپ میں آ چکی ہوئی ہے، قصوں میں وہ شائع ہے۔ وہ کمال کی کتاب ہے، وہ آپ پڑھیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ کتنی زیادہ عزتوں سے نوازا۔ پڑھنے والی کتاب ہے، انشاءاللہ آپ سے شیئر بھی کروں گا گروپ میں، کتاب بھی ہے اور تحریر بھی ہے، وہ کمال کی چیز ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیماری کی حالت میں بھی جو ہے وہ اتنا سفر کرتے تھے، حیران کن بات ہے۔ مطلب کام 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 اور بس کام، دنیا میں انسان کام کے لیے ہے، آرام نہیں کرتے تھے۔ جس کی زندگی محمود ہوتی ہے اس کی موت بھی محمود ہوتی ہے، پکی بات ہے۔ حضرت جی کا جو آخری وقت تھا لاہور میں تھے، ہاسپٹل میں تھے، غالب حمید لطیف ہاسپٹل میں ہی تھے۔ مولانا ذیشان صاحب ان کے قریب تھے، اور آخری وقت میں حضرت نے جو ہے مولانا ذیشان صاحب کو اپنے قریب بلایا، پوچھا کہ حبیب اللہ کہاں ہے؟ حبیب اللہ ان کے بیٹے ہیں، فرمایا باہر ہے۔ حضرت میں ان کو بلائیں، بلکہ نہیں ان کو کہیں کہ سالکین سے مراد وہ لوگ جو حضرت کی خانقاہ میں جا کے وقت لگاتے ہیں، ان سے کہیں کہ دعا کریں، جو بچے حفظ کر رہے ہیں حافظ ہیں ان سے کہیں دعا کریں۔ پھر کہا کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، اور دائیں کروٹ لیٹ گئے، 2 مرتبہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد ماتھے بھی پسینہ تھا اور روح جو ہے پرواز کر۔ آپ سب کی حدیث ہے، اور کوئی بڑی بات ہی نہیں، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ پھر دیکھیے کہ ان کی قبر سے خوشبو بھی آئی، اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ ساری علامات اس بات کی ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مقبول بندے تھے اور اس دور کی بہت بڑی شخصیت تھی۔ تو چلے گئے، ان کا خلا تو پر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے یہی پیغام ہے، دیکھیں بہت سادہ سی بات ہے کہ کوئی مشکل نہیں اس کے اندر، صرف ایک لائن کا جو ہمارے لیے جو ہے نا، جس میں جو ہمارے کرنے کا، دیکھیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم میں سے ہر کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارا جنازہ بھی اتنا بڑا ہو، ہماری طور سے خوشبو آئے یا ہم بھی کلمہ پڑھ کے جائیں۔ مجھے بتائیں آپ سب میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ نہیں ایسا میں نہیں چاہتا؟ چاہتے ہیں نا، ہر کوئی چاہے گا ہی۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟ سادہ سی بات، صرف سمپل ایک جملہ، صرف اور کچھ بھی نہیں، صرف ایک جملہ، اپنی زندگی کو سنت مطابق لے آؤ، بس اینڈ آف دا لائن، آخری ایک بات، اپنی زندگی کو سنت مطابق لے آؤ۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، جیسے آپ پھرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، بات چیت کرتے تھے، آپ کا اخلاق، آپ کا گفتار، اللہ تعالیٰ سے تعلق، عبادات، ہر چیز میں معاملات، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے حدیثوں کو فالو کریں۔ اور حضرت کی زندگی ایسی ہی تھی، سنت کا حضرت نے بے انتہا جو ہے اہتمام کا سنت کا، حتیٰ کہ حضرت کے موزے اتارتے تھے نا، جب میں نے خدام سے موزے اتارتے تھے، تو ایک بار خدام نے غلطی سے جو ہے نا وہ دایاں موزہ اتارنا پہلے شروع کر دیا، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے،
فرمایا بیٹے سنت یہ ہے کہ بایاں پاؤں جو ہے نا بعد میں پہلے اتارا جاتا ہے۔ سنت کا بے تحاشا انتظام تھا، یعنی کہ اس کا اہتمام تھا، سنت بس، یعنی کہ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی خاتمہ بالخیر ہو تو سنت کے مطابق زندگی گزاریں بس، اور بھی بڑی چھوٹی بات نہیں ہے، اس میں ساری چیزیں باتیں آ جاتی ہیں۔ سنوں ابھی کیسے گزاریں اس پہ اللہ سے بیان موجود ہے، آپ نے سنا ہو، سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سنت پہ عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کی درجات مزید بلند فرمائے، اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے، وہ مہاجر صحابہ اور مہاجر اور انصار صحابہ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ حشر فرمائے، ان کے ساتھ ان کو رکھے، آخر میت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم بھی ہماری بھی ان سے نسبت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نسبت کے تھرو جو ہے وہاں پہ لے جائے۔ اور دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، انسان کو شیطان کو بھی دل میں ڈالتا ہے یار ایموشنل باتیں ہیں، بڑی پوائنٹ کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی کہ تمہارے جنازے میں کتنے لوگ آ جائیں گے، تم کتنے کون سے کو نیک بندے ہو، کیا کر لو گے، شیطان ڈالے گا تھوڑی دیر بعد، تمہیں اپنی اوقات کا پتہ ہے، اپنی اوقات کا پتہ ہے کہ کتنا گناہ گار ہو، وہ تو بڑی انہوں نے محنتیں کی، دیکھیں ہمارے لیے واقعی ہم اس کا حق نہیں رکھتے، ہم تو اس بات کو بھی حق نہیں رکھتے کہ یہاں بیٹھ کے ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں، رکھتے ہیں نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے بلا لیا نا، تو بے شک ہماری وہ محنتیں یا وہ چیزیں نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مانگ تو سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام دے دیا تو کوئی کوئی اللہ تعالیٰ سے کوشچن کر سکتا ہے اب اس کو کیوں مل گیا یہ، تو اللہ تعالیٰ مانگ تو سکتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، مانگنے میں کیا حرج ہے، امید لگانے میں کیا حرج ہے، ٹھیک ہے شیطان کے پیچھے کرے، شیطان جو مرضی کہتا رہے، دیکھیں ہم تو اس بات کا بھی حق نہیں رکھتے کہ ہمیں کلمہ ملے، دے دیا نا اللہ تعالیٰ نے، تو مانگیں پھر کوئی بات نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جنازہ بھی ایسے ہو، کئی ایسے لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کا جنازہ جو ہے وہ، جن کو موت جو ہے وہ رل جنم میں آتی ہے، ایک میں نے دیکھا ہے ایسا، جس کو موت رل جنم میں آئی اس کو جانتا کوئی نہیں تھا، کس وہ جنت کے ٹکڑوں سے ٹکڑا ہے وہاں اس کو موت آئی ہے، جنازہ بھی اس کو وہیں پہ حج پہ لوگ جاتے ہیں وہیں پہ جو ہے وہ احرام کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں، کس کے دل کی حالت گیا نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ جب ایک کتے کو پانی پلانے کے اوپر ایک فاحشہ عورت کو بخش سکتے ہیں، یار ہم اگر مانگیں گے تو ہمیں اللہ نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یقین سے مانگیں تو مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ سے امید اچھی رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو جانتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کٹھا چٹھا ہمارا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کوئی باتیں پھر بھی مانگیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔